السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. جو دن گزر جائے اچھا. آج ہے جی شادی. آج ہے میرے بھانجے کی شادی، بہن کے بیٹے کی شادی جی. تو ینگ بچے ہیں دونوں، اور جو کہ دیکھتا ہے کہتے ہیں کتنے پیارے چھوٹے چھوٹے اچھے لگ رہے ہیں. ان کی شادی ہو رہی ہے تو جوان بچوں کی شادی کریں ہاں، اور ینگ بچوں کی شادی کریں، بچوں کے اپنے نکاح کریں، زیادہ روڑے نہ اٹکائیں. اگر پسند کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دیں. یہ شادی میں نے کرائی ہے. تو نکاح کرنا بہت ضروری ہے، اور بچوں کو جو ہے نا جلد از جلد نکاح پہ ڈالیں. تو ساری برائیوں کی جو ہے نا جڑ یہی مسئلہ ہے، زیادہ مسئلہ یہی ہے آج کل کے نوجوانوں کا، لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی. مجھے ایک دفعہ ایک خط آیا تھا، ایک لڑکی نے لکھا تھا کہ میرے گھر والوں کو سمجھائیں وہ ہماری شادی نہیں کر رہے. سوچیں، لڑکے تو کہتے ہی ہیں، لڑکیاں کیسے کہیں؟ تو کتنا ہی ضروری فرض ہے جو ہمیں ماں باپ کو ادا کرنا چاہیے. اور ایک اور فرض ہے کہ ہمیں اپنے پرانے کپڑے رکھنے چاہیے، ان کو وقتاً فوقتاً پہننا چاہیے، اور اپنی یادوں کو تازہ کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. یہ دیکھیے میں نے اپنی شادی کا پہنا ہوا ہے، اس کے ساتھ غرارہ تھا جو کہ ابھی بھی ہے. اور میں نے یہ کئی دفعہ کپڑے پہنے اپنے بچوں کی شادی پہ، اپنے بھائی کی بیٹی کی شادی پہ، اور وہ ساتھ میں غرارہ بھی پہن لیا تھا، اپنی بیٹی ہدا کی شادی پہ پہنا تھا. تو یہ اتنے پیارے پیارے کپڑے ہوتے ہیں. پھر میں نے اس کے ساتھ پلین سوٹ بنا لیا، یہ اس کلر کا، یہ دیکھیے. تو ساتھ میں آپ صرف دوپٹہ لے لیتی ہوں، اور چل رہا ہے. تو اسی طرح چلانا چاہیے. اور میں جب اس کے لیے سوٹ لینے گئی تھی نا اس کے ساتھ کا، تو مجھے اس نے کہا، بندے نے جو دے رہا تھا کپڑوں والا، کہتا یہ کام تو ابھی نہیں ہوتا، یہ تو آج کل نہیں ہوتا. جی ہاں. تو یہ دیکھیے پرانے کام یہ کتنے خوبصورت ہیں، اور یہ اب نہیں ہوتے. اب والے کام کالے ہو جاتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے 1985 میں میری شادی ہوئی تھی، اور یہ تب کا ہے، اور ویسے کا ویسا ہے. اس کا کبھی آپ غرارہ دیکھیں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں. اتنا خوبصورت ہے. بچوں کو میں نے کہا تھا کہ لے کوئی نہ کوئی پہن لے، لوگ پہنتے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے ہم نے پنک نہیں پہننا، ہم نے ریڈ پہننا ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم خود ہی پہن لیتے ہیں. تو پھر ہم نے خود پہن لیا. میری بہن نے بھی اپنی جو شادی کے کپڑے تھے وہ اپنی بہو کو بھی دیے اور اپنی بیٹی کو بھی دیے، اور انہوں نے پہنے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ پہننا چاہیے، ہے نا. میں نے کہا میں آپ کو یہ دکھاؤں. ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا تو آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ دکھائیں آپ. یہ دیکھیے ہیں کتنا خوبصورت ہے. تو بس ابھی میں شادی پہ جا رہی ہوں. تیاری پکڑ لی ہے میں نے، اور بس اب تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں نے کہا کہ میں ویڈیو بنا لوں، کیونکہ یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑا ضروری کام ہے نا. تو بس بات یہ ہے کہ شادی ہے اگر آپ کے گھر میں کسی کی، تو ایک تو بلاوا اور سدا جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے پیار محبت سے دیں. یہ جو آج کل آ گیا نا واٹس ایپ پہ سدا دینا، تو اس سے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. سدا جو ہے نا اچھے طریقے سے دینا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ پریشانی نہیں کرنی. خاندان میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ ناراض ہو جائیں گے، کس کو بلایا ہے کس کو نہیں بلایا، وہ نہیں آ رہا، اور وہ جو ہے تو کسی لڑائی میں مبتلا تھا تو اب وہ آنا نہیں چاہ رہا. تو اب ہم کیا کریں بھئی؟ ایک دن کو ایک کر کے میں تو اب گزار رہی ہوں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کتنے دن رہ گئے. ہم انہی پریشانیوں میں اپنی زندگی گزار دیتے کہ جناب اب کیا ہوگا. اب اس نے بدتمیزی کر دی، اب وہ ناراض ہو کے بیٹھ گیا، یا پھر اس کے گھر والے نہیں آ رہے، ایک کا میاں آ رہا ہے تو دوسرے کا میاں نہیں آ رہا. تو بس یہ بات ہے کہ پیار محبت سے ملے، جتنا ملنا ہے. شادی پہ جائیں، انجوائے کریں. یہ شادی بڑی ضروری ہے، اور شادی کو پوسٹ پون نہ کریں اپنے بچوں کی شادیوں کو. اب اس کی منگنی کو 1 سال ہو گیا، جنوری میں ہوئی تھی، اور میں نے ان کو تبھی کہا تھا کہ نکاح کر لیں، ختم کریں، مکائیں گل. یہ جناب نہیں ہم بعد میں کریں گے، ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی بھی وہ ہاؤس جاب کر رہا ہے. تو کر لیں شادی. شادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ برکتیں اور دے گا جو بیوی کے نصیب سے آئیں گی اور جو لڑکے کے نصیب سے ہوں گی، دونوں مل جائیں گی تو اور زیادہ برکتیں ہو جائیں گی. تو اس میں روڑے اٹکانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اٹکاتے ہیں روز، کہتے ہیں یا تو پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، یا پھر برادری نہیں ہے. بچے جو ہے ابھی چھوٹے ہیں، بچے ابھی سیٹل ہو جائیں، بچوں نے ابھی جاب کرنی ہے، ابھی تو انہوں نے باہر پڑھنے جا رہے ہیں. سب کچھ ہو جاتا ہے. میں نے بھی پہلے بھی بتایا، دوبارہ بھی بتاتی ہوں. عبداللہ کی بھی شادی جلدی کر دی، بیٹیوں کی بھی جلدی کر دی. جلدی سے مطلب ہے کہ ابھی پڑھائیوں شڑھائیوں میں تھیں،
خدا کہنے لگی ابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ابھی تو میں امریکہ میں تھی اور وہاں پر ابھی اس نے ایگزام دینا تھا، تو میں نے کہا کہ ابھی میں دیکھنا شروع کر رہی ہوں، اگر مجھے کوئی پسند آ گیا نا تو میں تمہارے سے رابطہ کرا دوں گی۔ تو یہ خرم مل گیا، اور ان کی امی دیکھو اللہ کے نصیب اللہ ہی جانتا ہے، آپ اپنا جو سوچ اچھی کریں نا، نیت اچھی ہو تو بس مل جاتے ہیں۔ یہ وابڈا کے کہیں جاننے والے نکل آئے اور انہوں نے پوچھا، اور خدا امریکہ میں، ان کا بیٹا انگلینڈ میں۔ میں نے کہا یہ شادی کیسے ہوگی؟ جب پہلے ہی رشتہ آیا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا، لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا اور ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو ایک تو رشتوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگ انکار کر دیتے ہیں نا، یہ اچھا نہیں ہے، اس کا خاندان اچھا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ملیں، لوگوں کو آنے دیا کریں اپنے گھر میں، لوگ پہلے ہی منع کر دیتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو امریکہ میں ہے بیٹی میری، اور لڑکا جو ہے ادھر ہے انگلینڈ میں، تو شادی کیسے ہوگی؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں نے انہیں پھر بھی کہا، میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، آپ آئیں ملیں، کوئی ابو کو جانتے تھے دور پرے سے تو آ گئے، اور پھر بڑے پیار سے بڑی محبت سے انہوں نے کہا کہ اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کی آپس میں بات کرا دیں۔ میں نے کہا جی بالکل، آج کل تو بات کیے بغیر تو لڑکا لڑکی بالکل بھی نہیں مانتے، وہ زمانے گئے، ہفتے بھر میں نکاح بھی ہو گیا اور شادی بھی ہو گئی، نہ دیکھا نہ بھالا نہ کچھ، اب وہ زمانے نہیں ہیں۔ تو بہرحال پھر انہوں نے بات کی، اور وہاں سے خدا کے ایگزامز ہو رہے تھے، اور لیکن درمیان میں یہ بات کرتے گئے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دونوں کو ایک دوسرے ٹھیک لگے اور نکاح والے دن ان کے گھر والوں نے خدا کو دیکھا، کیونکہ یہ تو امریکہ میں تھی۔ تو یہ ہے زندگی، کہاں سے کون مل جائے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے انکار نہیں کرنا، درمیان میں وہ کہتے ہیں نا مین میخ نہیں نکالنی۔ ہم مین میخ بہت نکالتے ہیں، بہت زیادہ، فیملی بڑی ہے، سیٹل نہیں ہے، گھر اپنا نہیں ہے، نہیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا، میں تو یہ سب کچھ کر چکی ہوں نا، گزر چکی ہوں، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ بچوں کی شادی جلدی ٹائم پہ کر دیں۔ جوں وقت گزرتا ہے نا مشکل ہوتی چلی جاتی، ساتھ دیکھیں، اور نیت اچھی ہوگی نا تو آپ یقین کریں کہ کہاں سے آپ کو ایسے مل جائیں گے اچھے لوگ کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اچھے لوگوں سے ملائیں، رابطے رکھیں لوگوں سے، جب رابطے رکھتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے ضرور۔ یہ کونے میں گھر میں اگر چھپ کے بیٹھے رہیں گے نا اور آپ سوچیں گے اللہ بھیج دے گا، اللہ تو بھیجے گا، لیکن کوشش خود کرنی پڑے گی، ہلنا جلنا پڑتا ہے۔ آج کل تو میرج بیوروز اتنے کھل گئے ہیں، کیا کچھ ہے، معلوم کریں اپنے بچوں کو، ایسی نہ چھوڑ دے بے یار و مددگار، کیونکہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا، کوئی بھی نہیں کرتا، اور سب سے امپورٹنٹ ماں کرتی ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ ذرا زیادہ ایکٹیو رہے، لوگوں سے ملے اور جائے معلوم کرے، ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں کی بھی مرضی ضرور معلوم کریں کہ کہاں کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں، ان کے دل میں کوئی اور بیٹھا ہو تو پھر جیسے یہ محمد کا تھا، ایک دن میرے پاس آیا، کہتا ہے گل خالہ، مجھے گل خالہ کہتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، شام کا ٹائم تھا، میں نے کہا آجو بیٹھو بات کرو۔ تو یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے، بچوں کو اپنے ساتھ پیار محبت ایسا دیں کہ وہ آپ کے ساتھ بات کریں۔ تو اور یہ خالائیں درمیان میں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہستی ہوتی ہے تو میں نے پھر اس سے بات کی، مجھے اس نے بتایا، ساری تفصیلات بتائی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ماما سے تو میں کہہ ہی نہیں سکتا، میں تو ذکر ہی نہیں کر سکتا، ماما نے تو فوراً انکار کر دینا ہے۔ ماما نے پتہ نہیں کیوں ایسا روب بنایا ہوا تھا۔ بہرحال پھر میں نے ماما کو بھی سمجھایا، میں نے کہا نونی کہتی ہوں میں پیار سے، نام تو اس کا لیے، میں نے کہا دیکھو آپ کو ڈھونڈنا ہی نہیں پڑے گا، آرام سے، اور پہلے جا کے دیکھو، کیا پتا آپ کو کلک کر جائے، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جو ہے تو شوشے نہ چھوڑیں، پریشان نہ کریں بچے کو۔ بہرحال پھر ملے جلے اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اچھا لگا، اور ماشاءاللہ پرسوں نکاح ہو گیا، اور آج رخصتی ہے، شادی ہے، ہم جا رہے ہیں اپنے کپڑے پہن کے یہ والے ہم نے کہا ہم بھی پرانی یادیں جو ہے نا تازہ کر لیں۔ تو بس یہ ہے کہ جو آپ کے مہمان ہوتے ہیں ان کا اچھے سے خیال رکھنا چاہیے، پاس جا کے کھانے کا ضرور پوچھیں۔ جو ہوسٹ ہوتے ہیں نا، میزبان، ان کا بڑا فرض ہے کہ وہ جا کے، ہم لوگ تو یہی کرتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹ جاتی تھی میری، جتنی بھی میرے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں نا، رات کو بس پھر پاؤں اور ٹانگوں کا جو ہے نا بس کوئی حال نہیں ہوتا تھا، پھر ان کو دبانا شبانا خود ہی پڑتا تھا، کس نے ہمیں دیکھنا ہے اور خیال کرنا ہے لیکن یہ کہ بہت احتیاط کریں، جو آپ کے مہمان ہیں انہیں عزت دیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اور یہ ذرا گانے آہستہ لگایا کریں، کوئی دل والے بھی ہوتے ہیں ہوتے تو سارے دل والے ہیں، دلہنیاں لینے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ڈھب 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 جو گانے کی آواز جا کے دل پہ لگتی ہے نا، لگتا ہے ابھی کچھ ہو جائے گا۔
تو ذرا خیال کر لیں، اتنا اونچا میوزک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر وہ ارد گرد کے جو محلے والے ہیں، اب یہ مہندی جو تھی یہ ایک پارک میں تھی، پارک یعنی کہ ایک پلاٹ تھا خالی، ارد گرد اس کے گھر بھی تھے، اور وہ ایسی مہندی تھی کہ دھک دھک دھک، بس میں کہوں کہ اب یہ کیا ہوگا اور میرا کیا بنے گا، اور آج تو بس کچھ ہو ہی جائے گا۔ تو ذرا خیال کر لینا چاہیے، ہے نا، آہستہ آہستہ، اور باقی یہ کہ حد میں جو ہے نا رہنا چاہیے۔ میں نے نا ایک شادی اٹینڈ کی، میں آپ کو بتاؤں وہ بڑی قریبی تھی، تو اس میں جو لڑکے والے تھے نا وہ تھوڑی تھوڑی بار کہتی تھی، آ کے میرے پاس ہی آ جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، اس نے یہ کہہ دیا ہم تو لڑکے والے ہیں، اس نے یہ کیسے کہہ دیا ہم تو لڑکے والے ہیں۔ بھئی لڑکے والے ہیں تو کیا ہو گیا؟ کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ یہ تو ذرا خیال کرنا چاہیے نا، بھئی کیا ہو گیا؟ لڑکی بھی جو ہے امپورٹنٹ ہے، لڑکا بھی امپورٹنٹ ہے۔ اب تو وہ زمانے نہیں رہے کہ ہم لڑکے والے تو ہم لڑکی والے۔ آپ نے سکھائی ہے لڑکے کو، اپنی کوئی تمیز سکھائی ہے؟ اپنی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں، ایک پیاری بچی کو لے کے جا رہے ہیں، آپ نے ان کو سکھایا ہے کہ کس طرح اس کو رکھنا ہے، اس کو کیسے مسئلوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے؟ کیا سکھایا ہے آپ نے؟ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، میں دکھاؤں گی، میری جو بہن ہے نا وہ اس کو بٹھا کے بتاتی تھی قرآن میں سے نکال نکال کے، اس نے مجھے خود بتایا اس دن محمد نے کہ یہ باتیں میں نے جو ہے نا پڑھی ہیں قرآن میں سے، اور قرآن میں بیوی کی عزت کرنا اور بیوی کے بہت حقوق ہیں، یہ مجھے اس بچے نے بتایا۔ میں نے کہا مجھے بہت اچھا لگا محمد کہ تم نے یہ سارا کچھ پڑھا ہے۔ کہتے ہیں ہاں ماما نے کہا تھا یہ سب پڑھو۔ تو ماماز آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ کتنے حقوق ہیں میاں کے بھی، بیوی کے بھی۔ بیویوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے، بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ بیٹیوں کو بھی سکھائیں کہ کس طرح دوسرے کی عزت کرنی ہے، کیا کرنا ہے، اس کو بھی طریقے طور اطوار سکھائیں آپ ضرور۔ دوسرے کے گھر جا رہی ہے، لیکن یہ لڑکا جو لے کے آ رہا ہے یا آپ کسی کی بچی کو لے کے آ رہے ہیں، آپ بھی تو کبھی بہو تھی نا، ساس بھی تو کبھی بہو تھی نا، میں بھی کبھی بہو تھی، ابھی بھی ہوں الحمدللہ۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر کیا بیتی تھی، اور میں تو یہ کہوں گی کہ جو آپ کے اوپر بیتی تھی اور جو باتیں آپ کو اچھی نہیں لگی تھی، آپ نے اپنی بہو کے ساتھ نہیں کرنی۔ سمپل فارمولہ ہے بہو کو خوش کرنے، کوشش کرنی ہے، ہم نے تو کوشش ہی کرنی ہے، ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں نا، تو کوشش تو کریں نا۔ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ بہو آ گئی تو صبح صبح اس کو کہہ دیں جی اٹھو اب کام پہ لگ جاؤ۔ خیر عقل مند جو ہے نا ساسیں ایسے نہیں کہتی، لیکن بہرحال ہر طرح کی ساسیں موجود ہیں، پڑھ لکھ کے بھی انہوں نے گنوا دیا، ایسی ساسیں ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اس پڑھائی کا، آپ چاہے پی ایچ ڈی کر لیں، اگر آپ کے سلوک اچھے نہیں ہیں، آپ کے آپس میں اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہے نا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں میں کیا آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، بس ایسے میرے دل میں آیا، تھوڑا سا ٹائم تھا، میں تیار ہو گئی تو میں نے کہا کہ میں دو باتیں کر لیتی ہوں شادی کے اوپر بھی۔ ابھی جاؤں گی وہاں کے کیا حالات بنتے ہیں میں پھر وہ بتاؤں گی۔ ایک اور بات دیکھیں، بات سنیں میری، یہ ایکسٹریم ویدرز میں شادی نہ کیا کریں، اور یہ دسمبر میں تو بالکل شادی نہ کریں، سچ مچ اتنا مشکل ہے، اتنی سردی ہے، لگتا ہے کلفی جم گئی ہے یہاں لاہور میں۔ اور میں جو ہوں نا بڑی مشکل میں نے مہندی گزاری ہے، اور میں تو مہندی میں نا وہ پہلے ہی آ گئی تھی، ایک تو کھانا بھی دیر سے سارا کچھ ہوا، بڑا کچھ چلتا رہا، مجھے لگ رہا تھا میں تو یہاں بیٹھی بھی اپنا ٹائم ہی ضائع کر رہی ہوں، چاہے میں نے گھر جا کے کچھ بھی نہ کر رہا ہوں، مجھے تو لگ رہا تھا یہ سب جو ہے نا یہ کیا خرافات ہو رہی ہے۔ گانے شانے بچیاں شچیاں لگی ہوئی تھیں، ہم نے بھی یہ سارا کچھ اپنے زمانے میں کیا، لیکن اب یہ سارا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تو بہرحال میں پہلے گھر آ گئی۔ میں نے اپنی بچوں کی شادی اچھے موسم میں کی ہے، مارچ اپریل اور مئی میں بھی سخت گرمی آنے سے پہلے خدا کی شادی ہو گئی تھی، اور میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں نے نا شادی ایسے موسم میں کرنی ہے جب نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سردی ہو۔ یہ دسمبر میں اتنی شادیاں ہوتی ہیں، چھٹی مل رہی ہے، باہر سے آ رہے ہیں بچے، دسمبر میں جناب چھٹیاں ہوتی ہیں اس لیے ہم شادی کر رہے ہیں، لیکن جو آنے والا ہے نا وہ بڑا تڑپتا ہے۔ دلہن کو بھی سردی لگ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں انتظام تو بڑا کچھ کیا ہوتا ہے، بٹ اسٹل اٹس ویری ویری کولڈ، اور انسان جو ہے نا لگتا ہے جم ہی جاتا ہے، اور کوئی جو ہے نا خوشی میسر نہیں ہوتی۔ ہم جیسے جو بزرگ ہیں ہم تو کہتے ہیں بس اب شادی پہ جائیں، ایک جو ہے نا مشکل کام لگتا ہے یہ شادی اٹینڈ کرنا بھی، اور بس جائیں اور اٹینڈ کر کے آ جائیں، خیر سے ہو جائے شادی، بس یہی ہونا چاہیے۔ تو بس خیال رکھیں ایک دوسرے کا، شادیاں ضرور کریں، اور بچوں کو سکھائیں شادی ہے کیا،
شادی صرف کپڑے جوتے اور لہنگے غرارے نہیں ہیں شیروانیاں سلوا لو اور جیولری بنوا لو اور جیولری پہن لو. میں نے تو اپنے بچوں کو اپنی جیولری ساری دی تھی, میں نے کوئی نئی چیز نہیں بنائی تھی. کہتے رہے بچے کہ نہیں بنائے, میں نے کہا یہ جو پڑی ہوئی ہے ان کا کیا اچار ڈالنا ہے سچ مچ. تو میں نے نا سارے جتنے میرے پاس تھی جو میری سسرال کی طرف سے تھی وہ میں نے بہو کو دے دی. بڑا خوبصورت سیٹ تھا اور بڑا کچھ تھا اس میں, اور باقی جو ہے نا میں نے بچوں کو دے دی تھی. سارے جو ہے تو بڑے آرام سے ہوگی شادیاں, تو اپنے سیٹس بھی رکھیں, ان کو توڑے نہیں, بڑا نقصان ہوتا ہے. اور جو پرانے سیٹس ہوتے ہیں نا وہ آج کل نہیں بنتے, جیسے وہ اس نے کہا تھا نا کہ یہ کپڑے آج کل نہیں بنتے اور یہ کام آج کل نہیں ہوتا. واقعی یہ الگ کام آج کل نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پرانا ہے, حساب آپ خود لگا لیں کافی سال ہو گئے ہیں نا, 85 سے اب آپ ہی لگا لیں, تو کچھ نہیں ہوا اس کو. اسی طرح جیولری کو بھی نہیں ہوتا, اور جیولری بھی جو اس زمانے کی ہے نا وہ بڑی ہی خوبصورت اور اچھی شاندار جیولری ہے, اور وہ ڈیزائن بھی آج کل نہیں ہوتے, اور پتہ نہیں وہ سونا بھی شاید اچھا ہی ہوتا تھا. تو اس کے جو وہ دھاگے شاگے ہیں نا وہ چینج کرا لیا کریں بس اگر کروانا ہے, اور وہی دیں, اور بچوں کو شور مچانے دیں. ایک بات بتاؤں, بچوں کی باتوں میں زیادہ نہیں آنا, ٹھیک ہے, پسند کی شادی اگر وہ کرنا چاہتے ہیں وہاں تک آ جائیں, لیکن وہ بھی آپ نے دیکھنا بھالنا ہے, ایسے نہیں کر دینا. لیکن یہ جو اس طرح کے نخرے ہیں نا ان نخروں پہ ان کو کنٹرول کریں. یہ ہمیں ان کو نخرے دلواتے ہیں اور پھر وہ نخرے کرتے ہیں, وہ بڑھ جاتے ہیں نخروں میں. تو ذرا تھوڑا سا نا دھیما دھیما چلنا ہے, ہر چیز نہیں ماننی. مہندی اتنی ہو, اتنے لوگ آئے, فلانی جگہ پہ ہو, اتنے کپڑے ہو, او ہو. ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے شادی کو, حالانکہ شادی اتنی آسان چیز ہے. نکاح کریں اور بچی کو گھر لے آئیں, بس دیٹس اٹ. نہیں, ہم نے تو پہلے سے ڈھولکیاں بھی رکھنی ہیں, مہندیاں کرنی ہیں, یہ نہ کریں. بہرحال میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے, جو جس نے کرنا ہے وہ تو کرے گا, لیکن میں ایک صلاح ہی دے سکتی ہوں, کیونکہ اچھی صلاح دینا چاہیے نا ٹھیک ہے, تو بس یہی بات ہے. اچھی بات کر لینی چاہیے, اگر کہیں ملتی ہے تو پکڑ لینا چاہیے فی الحال تو ہم نے دوپٹہ پکڑا ہوا, اور اچھا خاصا یہ ہیوی ہے. اس زمانے میں یہ جو ہے نا, جہاں تک مجھے یاد ہے 85 میں اچھا خاصا تھا اس کا پرائس. اور یہ دیکھیے کہ میں ابھی بھی اس پہ اتنا خوبصورت کام ہوا ہے, بس مزہ آ گیا پرانی یادیں تازہ کر لینی چاہیے, ہے نا. تو بس یہ ہے صورتحال. تو اب بس میں چلتی ہوں, 7 بج گئے ہیں اور 7:30 نکلنا ہے. تو پھر وہاں پر جاؤں گی, وہاں کی کوئی نئی روداد ہوئی تو آپ کو ضرور بتاؤں گی. بہن نے بلایا تھا ماڈل ٹاؤن میں کہ وہاں پہ آئیں جی, وہ ہونا ہے کیا ہوتا ہے, سیرا بندی. میں نے کہا پہلے میں ادھر جاؤں, ماڈل ٹاؤن ہمارے قریب ہی ادھر بارات آنی ہے. اتنی سردی میں پہلے ادھر جائیں, ایک تو ادھر یہاں ٹریفک کا اتنا مسئلہ ہے لاہور میں, ادھر جائیں, ادھر پھر ٹائم لگائیں, وہ 5 بجے ادھر پہنچو, اس کے بعد جناب 8 بجے ادھر پہنچو, تو 10-11 تو بج جانے ہیں ہمیں واپس آتے آتے. تو ہم نے کدھر جانا ہے ہم بیچاروں نے اس حال میں پھر برا ہی حال ہونا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں تو نہیں آ رہی ہوں, سیرا بندی پہ آپ کر لیں, سیرے مان لیں, جو آپ کے آنا چاہتے ہیں قریب قریب سے ادھر سے آ جائے, تو ہم ادھر سے شامل ہو جائیں گے. تو اپنے لیے آسانی رکھنی چاہیے, آسانیاں رکھیں, اور انسسٹ بھی نہ کریں کہ نہیں جی ضرور آنا ہے سیرا بندی پہ اور وہاں پر آپ نے شامل ہونا ہے. تو آپ ہی آپ ہیں کیونکہ میری طرف سے میں ہی ہوں. آپ کو پتہ ہے بھائی بھی نہیں آیا, دونوں بھائیوں کے مسئلے بس, اور نہیں آ سکے وہ بیچارے. ایک تو باہر ہوتا ہے جو یہاں ہے وہ بیمار ہے, بہن تو میں ہی ہوں, ابو بھی ہاسپٹل میں ہیں ابھی. تو بہرحال اللہ خیر کرے, زندگی ہے, زندگی میں سب چلتا ہے. ایک طرف دھیان ابو کی طرف ہے, دل پریشان ہے, لیکن دوسری طرف یہ شادی ہے, یہ بھی اٹینڈ کرنی ضروری ہے. دنیا ہے, یہ زندگی ہے, زندگی میں سب کچھ چلتا ہے. دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے, یہ دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے. خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے, دوسروں کو خوش رکھیں, انہیں اپنے ساتھ شامل رکھیں, اور بس یہی بات ہے. مٹھائیاں بانٹیں, چھوارے بانٹیں, اور دوسروں کو شامل رکھیں. چلیں جی, باہر ایک جہاز کی آواز آ رہی ہے. میں تو آج اندر بیٹھی ہوئی ہوں, لیکن جہاز آ رہا ہے. تو جہاز آتے جاتے رہیں اور لوگ آتے جاتے رہیں, ملتے ملاتے رہیں. خوش رہیے, آباد رہیے. نکاح کروائیے ضرور اپنے بچوں کا, جلد, دیر نہیں کرنی. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.